اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین کے احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے ورثاء میں جو اس کے ترکے کی تقسیم ہوتی ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی اور اصولی رہنمائی عطا فرمائی۔ تفصیلات کتب فقہ کے اندر موجود ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ ہم قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ اور بہت ہی مختصر سا تھوڑی سی وضاحت اس کی کریں گے، تاکہ یہ جو آیات ہیں تقسیم وراثت کے حوالے سے ان کا کچھ تصور ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ مرد ہوں یا عورت ہوں ہر ایک کا میت کے ترکے کے اندر حصہ ہوتا ہے، ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس حصے کی تفصیل کا بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت کے حصوں کے حوالے سے تمہیں اولاد کے متعلق حکم دیتا ہے۔ یوصیکم اللہ، ویسے تو اس کا معنی وصیت سے نکلا ہے یوصی، مگر اللہ کا وصیت کرنا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے حوالے سے یہ حکم دیتا ہے۔ پہلا اصول فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ میت کے ایک بیٹے کا جو حصہ ہے وہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایک اصول یہ فرما دیا کہ میت کے ورثاء میں جو اولاد ہے، اولاد میں جو مذکر ہے، بیٹے ہیں جو، ان کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہوگا، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہوگا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر فرمایا اگر صرف بیٹیاں ہوں، بیٹا کوئی بھی نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں، اور وہ بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو مرنے والے کے کل مال میں سے 2/3 مال بیٹیوں کے پاس چلا جائے گا۔ بیٹا ہے کوئی نہیں، صرف بیٹیاں ہیں، اور بیٹی اگر ایک ہے تو معاملہ اور ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ یہاں کہا بیٹیاں 2 یا زیادہ ہیں، تو اس صورت میں اس ترکے کا 2/3 حصہ بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ 2 ہیں تو 2 کے درمیان، 4 ہیں 6 ہیں، جتنی ہیں، وہ 2/3 حصہ بیٹیوں میں بٹ جائے گا، اور جو باقی 1/3 ہے وہ پھر دیگر جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر میت کا بھائی زندہ ہے، بھتیجے ہیں، وہ پھر ان کی طرف چلی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو اور بھائی بیٹا کوئی نہیں، یعنی اس بہن کا بھائی کوئی نہیں، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، تو اس صورت میں فرمایا فَلَهَا النِّصْفُ، تو مرنے والے کی کل جائیداد کا آدھا حصہ اس بیٹی کے پاس چلا جائے گا۔ آدھا حصہ بیٹی کے پاس چلا جائے گا، اور باقی آدھا پھر میت کے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں وہ ان کی طرف چلا جائے گا۔ آپ نے فرق سمجھ لیا؟ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور بھائی کوئی نہ ہو، ان کا بیٹا کوئی نہ ہو مرنے والے کا، تو 2/3 مال بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا، 1/3 جائے گا باقی رشتہ دار۔ اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس صورت میں آدھا مال بیٹی کو ملے گا، اور باقی آدھا مال مرنے والے کے جو دیگر قریبی رشتہ دار ہیں ان کی طرف چلا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فرمایا مرنے والے کے اگر ماں باپ زندہ ہیں،
یہاں ایک اور پہلے حصہ بتایا اولاد کا، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت اور اس بات کے بارے میں اپنا حکم دینے کے لیے کہ اگر میت کے ماں باپ زندہ ہوں اور مرنے والے کی اولاد بھی ہو، اب یہ دو شکلیں بنے گی کہ ماں باپ زندہ ہیں اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی زندہ ہیں اور اولاد بھی ہے، تو اس صورت میں فرمایا ماں باپ میں سے دونوں کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ماں اور باپ دونوں کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ زندہ ہیں، فَوَرِثَاهُ أَبَوَاهُ، تو پھر فرمایا اس کا ماں اور باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باقی ساری جائیداد باپ کے پاس چلی جائے گی۔ میں اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کے جو ماں باپ ہیں ان کے حوالے سے فرمایا کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو اس صورت میں ماں باپ کو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، باقی اس کے بیٹے بیٹیوں کو جائے گا۔ لیکن اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو ماں کو کل جائیداد کا تہائی حصہ ملے گا، باقی 2/3 باپ کے پاس چلی جائے گی۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر فرمایا اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہوگا، اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہوگا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کو کرنے کے بعد، وصیت ادا کرنے کے بعد جو مرنے والے نے کی، وصیت دی جائے گی، پوری کی جائے گی، او دین، یا اگر ان کا کوئی قرضہ ہوگا اس میت کے اوپر تو قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا، وصیت پہلے پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو مال بچے گا تو وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم، اللہ پاک نے فرمایا تمہارے ماں باپ اور تمہارے جو بہن بھائی ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے تمہارے لیے زیادہ نفع بخش کون ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب اس کا حصہ اتنا کیوں رکھا، اس کا حصہ اتنا کیوں رکھا، ماں کا اتنا کیوں کر دیا، باپ کا اتنا کیوں کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بہتر جانتا ہے۔ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تم نہیں جانتے تم میں سے زیادہ نفع دینے والا کون ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے مقرر کیا، اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا اور سب سے بڑھ کر دانائی رکھنے والا ہے۔ تو یہ احکم الحاکمین کے فیصلے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری بیوی، کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور بیوی صاحب جائیداد ہے، اس وقت فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنَّ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد نہ ہو اور بیوی فوت ہو جائے تو فرمایا آدھی جائیداد بیوی کی وہ شوہر کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ اولاد نہیں ہے اور کسی یعنی ماں فوت ہوئی ہے، بچے نہیں تھے، اس کے ایک شخص کی بیوی تھی وہ فوت ہو گئی، بچہ کوئی نہیں ہے، تو آدھی جائیداد جو ہے وہ اس کے شوہر کی طرف جائے گی اور باقی آدھی اس مرنے والی عورت کے جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں وہ ان کی طرف شفٹ ہو جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والی خاتون کے بچے ہوں تو فرمایا اس صورت میں شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ پہلے آدھا مل رہا تھا اگر بچے نہیں تھے، اگر بچے ہوں گے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا اور باقی جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ مما ترکنا، جو ان عورتوں نے چھوڑا ہوگا، من بعد وصیت یوصین بہا، ان کی وصیت پہلے پوری کی جائے گی، او دین، اور اگر قرض ہوگا تو وہ پہلے پورا کیا جائے گا، ولہن الربع، پر اگر مرد فوت ہو، شوہر فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے بیوی موجود ہے، پہلے کیا بتایا تھا، بیوی فوت ہو جائے اور شوہر موجود ہو تو اگر بچے نہ ہوں تو شوہر کو آدھی جائیداد، آدھا ترکہ، اور اگر بچے موجود ہوں تو پھر شوہر کو چوتھائی حصہ۔ اب فرمایا
کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اگر اولاد نہ ہو تو عورت کو چوتھا حصہ ملے گا. دیکھیے مرد کو آدھی جائیداد ملی تھی، عورتوں کے مقابلے میں قرآن کا اصول ہے کہ مردوں کو ڈبل حصہ ملے گا. مرد کے لیے اگر اس کی بیوی فوت ہو جائے اور بچے نہ ہوں تو آدھی جائیداد جا رہی ہے، اور اگر شوہر فوت ہو جائے بچے نہ ہوں تو بیوی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوتھا حصہ جا رہا ہے. مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا اگر اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر اس صورت میں فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، بچوں کی ماں کو 8واں حصہ ملے گا. اگر اولاد کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. من بعد وصیت توصون بها او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم کر کے گئے ہو، یا اگر کوئی قرض تمہارے ذمہ تھا تو قرض کو پہلے ادا کیا جائے گا. اور اس کے بعد آخری بات آ گئی فَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو فوت ہو جاتا ہے اور اس طرح سے فوت ہوتا ہے، فرمایا جس کے ماں باپ نہ ہوں اور نہ اولاد ہو. کلالہ کا لفظ بولا اللہ تعالیٰ نے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ایک ایسا آدمی فوت ہوتا ہے جو کلالہ ہے، اور کلالہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے نہ ماں باپ ہوں اور جس کے نہ اولاد. اب امراتن، یا ایسی عورت فوت ہو جاتی ہے جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں نہ جس کی اولاد زندہ ہو. پیچھے بچ جاتے ہیں بہن بھائی، یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی ہیں. مرد فوت ہو جائے یا عورت فوت ہو جائے، میں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں، ماں باپ اور اولاد نہ ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. پھر جو بہن بھائی ہیں ان کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہیں تعداد میں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر اس مرنے والے کی کل جائیداد کا 1/3 ان سارے بہن بھائیوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور باقی 2/3 جائیداد جو اور قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان کے اندر چلی جائے گی. من بعد وصیت یوصی بها، مگر ہر بار خدا فرما رہا ہے وصیت پہلے پوری کرو گے اس کی، اور اگر قرض ہے تو پہلے ادا کرو گے، بعد میں اس کے حصے کو تقسیم کیا جائے گا. غیر مضار، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر کردہ حصے ہیں، خدا کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا اور تحمل و بردبار والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا ملنا چاہیے. پھر فرمایا تلک حدود اللہ، لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ مقرر کر رہا ہے، اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی حدوں کی پاسداری کرے گا، اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر کے اگر جنت نصیب ہو جائے تو نہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدیں کراس کر جائے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑ دے، يُدْخِلْهُ نَارًا، تو ایسوں کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا. خالدن فیہا، ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے پھر ذلت ناک عذاب. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حدود کو پہچاننے اور حدود کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.